اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی فاطمة و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا ان تصل علی محمد و آل محمد۔ حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مظلومیت کے ایام ہیں۔ آپ تمام عزیزان کو تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ آپ سب کی عزاداریاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم نے گزشتہ گفتگو میں بیان کیا کہ صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مفترض الطاعہ ہے، واجب الاطاعت ہیں۔ فاطمہ کا حکم ماننا واجب ہے، عین اسی طرح سے جیسے محمد مصطفیٰ، علی مرتضیٰ، حسنین شریفین سے مہدی موعود تک کا حکم ماننا ہم پر واجب ہے۔ اور بیان ہوا کہ واجب الاطاعت ہونے کے لیے امام کا ہونا ضروری نہیں ہے، نبی کا ہونا ضروری نہیں ہے، صرف عصمت کافی ہے۔ یعنی اگر معصوم ہے تو معصوم کا قول، فعل اور تقریر فقہی اعتبار سے حجت ہے، لہذا ہمارے اوپر اس کی اطاعت کرنا، قولاً فعلاً اس کی اقتداء کرنا اور تقریر میں اس عمل پر اس کی رضایت کو، اس کی خاموشی کو حجت جانتے ہوئے عمل کو اس انداز میں انجام دینا، یہ ہمارے لیے حجت ہے۔ لہذا اگر معاشرے میں کسی شخص میں ایسا نظریہ پایا جائے کہ فاطمہ واجب الاطاعت نہیں ہے تو وہ اپنے عقائد کی اصلاح کرے۔ ہم نے بیان کیا کہ بسا اوقات روایات میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ خود علی مرتضیٰ پر بھی بعض مقامات میں فاطمہ کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ ہم ایک روایت آپ کی خدمت میں نقل کرتے ہیں جسے مرحوم مجلسی نے بہار الانوار کی جلد نمبر 22 ہے، صفحہ نمبر 484 پر اسے ذکر کیا ہے۔ روایت ہے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے بابا امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم سوال کرتے ہیں کہ بابا جان بتائیے کہ جب ملائکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے تشریف لے گئے تو پھر کیا ہوا؟ یہ در واقع وہ وقت آخر ہے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح طیب ان کے بدن طیب سے مفارقت اختیار کرنا چاہتی تھی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ آخری اوقات تھے۔ یہ اس سے متعلق ہے کہ ملائکہ ایسے وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں آخری زیارت کے لیے تشریف لاتے تھے۔ تو امام جعفر صادق سے یہ سوال ہو رہا ہے کہ جب ملائکہ رسول خدا کی زیارت کر کے تشریف لے گئے تو پھر کیا ہوا؟ تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اس وقت بیٹا یہ ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی مرتضیٰ، بطول اور حسنین شریفین کو اپنے پاس بلایا اور پھر سوال کیا اس بیت میں، اس گھر میں کون ہے؟ سب کو کہو یہاں سے تشریف لے جائیں، چلے جائیں سب یہاں سے۔ اور پھر باقاعدہ حضرت ام المؤمنین ام سلمہ سے کہا کہ اے ام سلمہ تم دروازے پر کھڑی ہو جاؤ اور کسی کو ہمارے قریب مت آنے دینا۔ ام سلمہ دروازے پر چلی گئیں اور وہاں پہرا دینا شروع کر دیا۔ اب ایسے میں رسول خدا نے امیر المؤمنین کو اپنے قریب بلایا، امیر المؤمنین قریب گئے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست شفقت سے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دست مبارک کو تھاما اور پھر انہیں اپنے سینے سے لگا لیا اس ہاتھ کو، اور پھر دوسرے ہاتھ سے علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے دست مبارک کو تھام لیا۔ اب رسول خدا کلام کرنا چاہتے ہیں لیکن اپنے بچوں کی اپنے بعد مظلومیت کو یاد کرتے ہوئے کلام نہیں کر پا رہے۔ رسول خدا شدید گریہ کرتے ہیں اور رسول خدا کی اس کیفیت کو مشاہدہ کرتے ہوئے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی شدت کے ساتھ رونا شروع کر دیتی ہے۔ فاطمہ زہرا کی اس
کیفیت کو مشاہدہ کرتے ہوئے علی مرتضیٰ اور حسنین شریفین بھی گریہ وزاری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ در واقع ان ہستیوں کے اذہان عالیہ میں ہر ایک کی مصیبت اس وقت متجلی تھی اور اس کو مشاہدہ کر رہے تھے کہ ہمارے بعد کس ہستی کو کیا مصیبت آنی ہے، اور سب سے بڑی مصیبت سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مظلومیت تھی۔ پھر ایسے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا دست شفقت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے دست میں دیا اور کہا، یا علی یہ اللہ کی امانت ہے، یا علی یہ اللہ کی اور اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ کی تمہارے پاس امانت ہے۔ اے علی اس امانت کی اللہ نے بھی حفاظت کی ہے، اے علی اس امانت کی میں نے بھی حفاظت کی ہے، اے علی اس امانت کی تجھے بھی حفاظت کرنا ہے۔ اور پھر یہاں رسول خدا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو مخاطب قرار دے کے کہتے ہیں، یا علی انفذ لما امرت کا بہی فاطمہ، اے علی فاطمہ جس چیز کا تمہیں حکم دے اس حکم کو نافذ کرنا یہ تمہارے اوپر ذمہ داری ہے، یعنی تم پر واجب ہے۔ انفذ یا علی، اے علی تم پر لازم ہے کہ اس پر عمل کرو۔ فقد امرتها باشیاء، چونکہ میں نے فاطمہ کو کچھ باتوں کی وصیت کی ہے، امر کیا ہے، امر بہا جبرائیل، کہ جن باتوں کا جبرائیل نے مجھے حکم دیا ہے، پس اے علی تمہارے اوپر لازم ہے ان موارد میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اطاعت کرنا۔ پس عزیزان محترم، ہم نے جہاں بیان کیا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اطاعت کرنا ہم پر ہی نہیں بلکہ ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام پر بھی واجب ہے، اور امیر المؤمنین کے لیے وجوب کی یہ روایت آپ کی خدمت میں بیان کی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال اس مظلومہ بی بی کی عظمت اور مظلومیت کے صدقے ہماری ان عبادات کو، ان عزاداریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال اس مظلومہ بی بی کی عظمت اور مظلومیت کو بیان کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال اس مظلومہ بی بی کی عظمت کے صدقے اس کے فرزند مہدی موعود کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔